سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک بار ایک غیر مسلم شخص آیا، کافر تھا۔ آپ کی صحبت کے چند لمحے اسے نصیب ہوئے، اس نے اسلام قبول کر لیا۔ چند دن آپ کے پاس وہ رہا، آپ کی خدمت میں آپ نے اس کی تربیت فرمائی۔ جب وہ گھر جانے لگا تو آپ نے فرمایا تیرے خاندان میں اور کون کون ہے؟ کہنے لگا جی اور کوئی نہیں ہے، میری صرف بوڑھی ایک ماں ہے، بس اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ آپ نے فرمایا اچھا تم جا رہے ہو، تم نماز پڑھنا تو اس کے سامنے نہیں پڑھنا، اسے چھپ کر پڑھنا، کیونکہ اس نے ساری زندگی کفر کیا ہے، اور جب تو جاتے ہی اس کے سامنے نماز پڑھے گا تو اس کا دل برا ہو جائے گا، تو اس سے چھپ کر نماز پڑھنا، لیکن تو خدمت پہلے سے بھی زیادہ اس کی زیادہ کرنا، اس نے اخلاق اس کے ساتھ زیادہ اچھا کرنا، کردار اپنا اس کے سامنے زیادہ بہتر کر لینا۔ تو جب وہ شخص واپس آیا تو اس نے ایسا ہی کیا کہ وہ چھپ کر نماز پڑھتا رہا، پہلے بھی ماں کی خدمت تو کرتا تھا، لیکن جیسے واپس آیا تو ماں کی خدمت میں اور اس نے اضافہ کر دیا۔ ایک دن ماں کہنے لگی میرے بیٹے یہ تو بتا، یہ جو تو اتنا میرے ساتھ اس نے سلوک کر رہا، یہ تجھے کس نے سکھایا، تجھے کس نے یہ بتایا؟ اس نے کہا ماں میں عرب میں گیا تھا، وہاں ایک شہر ہے مدینہ، میری وہاں ایک شخص سے ملاقات ہوئی، اس نے مجھے یہ سارا کچھ سکھایا کہ ماں کی اس طریقے کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں، اخلاق کے ساتھ پیش آتے ہیں، اس کی خدمت کرتے ہیں۔ ماں کہنے لگی انبیاء کے بارے میں چونکہ اس نے سن رکھا تھا، تو ماں کہنے لگی یہ واقعی کوئی نبی ہے جس نے تیری اتنی اچھی تربیت کی ہے۔ وہ جوان کہنے لگا ماں وہ نبی نہیں ہے، بلکہ وہ نبی کی اولاد میں سے ہے جس نے مجھے یہ بتایا ہے۔ تو ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کیا جس نبی کی بیٹا جو تیسری چوتھی نسل میں ہے اس کا یہ عالم ہے تو اس کے نبی کا عالم کیا ہوگا، اس کے اخلاق کا عالم کیا ہوگا؟ بیٹا مجھے کلمہ پڑھا۔ حضرت امام جعفر صادق کی ایک کرامت بھی ظاہر ہوتی ہے یہاں سے۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تو اسی طریقے سے کریو اور تو اپنی والدہ کا جنازہ خود پڑھے گا۔ پھر ایسا ہی ہوا کہ جس دن اس کی ماں نے کلمہ پڑھا تو اس کی ماں اسی دن پھر اس دنیا سے رخصت ہو گئی اور بیٹے نے جنازہ بھی پڑھا۔ تو مسلمان کو اپنے کردار پر اس وقت توجہ دینی چاہیے۔ ہم بتھیری باتیں کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہم اپنے کردار کی طرف